السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس دی اسمارٹ نالج یوٹیوب چینل میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا لیکچر ڈسکس کرنے والا ہوں۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ بایولوجی کی برانچز دیکھیں گے۔ بایولوجی کے برانچز ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن وہ برانچز جو بایولوجی کے میجر برانچز ہیں، مین برانچز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس تین ہیں۔ میجر جو برانچز ہیں وہ ہمارے پاس تین برانچز ہیں: زوالوجی، باٹنی اینڈ مائکرو بایولوجی۔ یہ بایولوجی کی مین برانچز ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ برانچز ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج جسٹ مین برانچز ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ بہت اہم برانچز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بورڈز پیپرز میں شارٹ کویسچن کے طور پر آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ برانچز کے متعلق آپ کا جو کانسیپٹ ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مین برانچز آف بایولوجی۔ Dear students, main branches of biology. Main branches, there are three main branches of biology or main division of biology یا major branches of biology، ٹھیک ہے۔ اگر شارٹ کویسچن آ جائے کہ ڈیفائن biology and its major division of biology، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میجر ڈویژن کا کہ یہ تین برانچز ہیں، ٹھیک ہے، زوالوجی، باٹنی اینڈ مائکرو بایولوجی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم زوالوجی کی طرف۔ زوالوجی اگر ورڈ کو دیکھا جائے تو یہ ورڈ زو اینڈ لوگی، اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈ، ون اینڈ زو، زو means animal and logos means to study، ٹھیک ہے۔ تو زوالوجی جو ورڈ ہے it is a combination of two Greek words zoo and logi. Zoo means animal and logi جو ہے یہ logos سے derived ہوا ہے۔ logos means to study. The branch of biology in which we study about the life of animal is called zoology. ٹھیک ہے، یہ zoology جو برانچ ہے اس میں ہم جسٹ کس چیز کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں؟ جسٹ اینیملس کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوالوجی میں ہم صرف اور صرف اینیملس کو دیکھتے ہیں۔ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اینیمل کا لائف دیکھتے ہیں کہ لائف یہ کس طرح گزارتے ہیں اینیمل، اور لائف کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کس برانچ میں؟ زوالوجی میں دیکھتے ہیں۔ اب لائف میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو اس سے جو پہلا لیکچر تھا اس میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ لائف از سیٹ آف کریکٹرسٹکس۔ لائف ایک مجموعہ ہوتا ہے، کس چیز کا؟ کریکٹرسٹکس کا مجموعہ یا سیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم لائف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لائف میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ہوں گے؟ گروتھ ہوگا، اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لائف کیا ہوتا ہے؟ لائف کا ڈیفینیشن یہ ہے، سیٹ آف کریکٹرسٹکس از کالڈ لائف۔ لائف ایک مجموعہ ہوتا ہے خصوصیات کا، اور اس مجموعے سیٹ آف کریکٹرسٹکس کو ہم لائف بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کریکٹرسٹکس ہمارے پاس یہ ہے جو بیسک ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ہوتے ہیں اینیملز میں لائف میں کریکٹرسٹکس، لیکن یہ جو بیسک ہے یہ ہے اکارڈنگ ٹو بایولوجی: گروتھ، موومنٹ، بریتھنگ، ریپروڈکشن، ریسپیریشن، ایکسکریشن، بیہیویئر میڈ فرام سیلز اینڈ ہومیوسٹیسس، نیوٹریشن وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام جو پوائنٹس ہیں یہ خصوصیات ہیں، اور یہ خصوصیات کیا بناتا ہے؟ لائف بناتا ہے۔ جب یہ تمام کریکٹرسٹکس ہم اینیملز کے اباؤٹ پڑھیں گے، گروتھ کس طرح ہوتا ہے اینیمل میں، ٹھیک ہے، کیوں ہوتا ہے اینیمل میں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینیملز اگر نارمل سائز سے چھوٹا رہ جاتا ہے، یہ کیوں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نارمل سائز سے اینیملز بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ہو جاتا ہے۔ تمام پوائنٹس ہم کس برانچ میں پڑھنے والے ہیں؟ زوالوجی میں۔ جب ہم موومنٹ دیکھتے ہیں کہ اینیمل موومنٹ کس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے، موومنٹ کس وجہ سے کرتے ہیں اینیملز، یہ ہم
زوالوجی میں پڑھیں گے. بریتھنگ ہو گیا, بریتھنگ مطلب سانس لینا اور باہر نکالنا, اس کے لیے کون سا میکینزم موجود ہے اینیملز میں, کس وجہ سے کرتی ہے, کیوں کرتی ہے, یہ تمام پوائنٹس ہم اینیملز کے اباؤٹ پڑھتے ہیں. تو یہ ہم کس برانچ میں پڑھتے ہیں, زوالوجی میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ریپروڈکشن ہو گیا, مختلف قسم کے اینیملز ہے, اس تمام اینیملز کا ایک جیسا ریپروڈکشن نہیں ہوتا, مختلف قسم کے اینیملز کی مختلف قسم ریپروڈکشنز میتھڈ ہوتے ہیں. جب یہ ہم اے ٹو زیڈ ڈیٹیل کے ساتھ ریپروڈکشن پڑھتے ہیں کس کے متعلق, اینیملز کے متعلق, تو یہ ہم کون سا برانچ پڑھتے ہیں, زوالوجی میں, یہ سب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ریسپیریشن, یہ ہم جب اینیملز کے اباؤٹ پڑھتا ہے ریسپیریشن کی, ریسپیریشن میں کیا ہوتا ہے, اس ریسپیریشن کی ضرورت کیا ہے اینیملز کو, یہ کس وجہ سے ہوتی ہے, یہ ریسپیریشن اینیملز کو کیا دیتا ہے, اس کی فوائد کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام پوائنٹس اینیملز کے متعلق جب ہم پڑھیں گے تو یہ کون سے برانچ میں پڑھیں گے, زوالوجی میں پڑھیں گے. اس طرح ایکسکریشن ہو گیا, ویسٹ پروڈکٹ ریموونگ, مختلف قسم کے اینیملز میں مختلف قسم کا ایکسکریشن پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اینیملز میں جو ویسٹ بنتے ہیں یہ کس طرح اینیملز اپنی باڈی سے خارج کرواتا ہے, تو یہ تمام پوائنٹس ہم زوالوجی میں پڑھیں گے. بیہیویئر کس طرح کرتے ہیں, مختلف قسم کے اینیملز کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے, ہیومنز کا بیہیویئر مختلف ہے اور جو اور اینیملز ہے اس کا مختلف ہے. ٹھیک ہے. بیہیویئر کیا چیز ہوتا ہے, بیہیویئر اٹ از اے ریسپونس ٹو اسٹیمولس, یہ ایک ریسپونس ہوتا ہے, ایک جواب ہوتا ہے کس چیز کے اگینسٹ چینج کے. جب ہم چینج محسوس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, تو اس چینج کے متعلق ہمارا جو رسپانس ہوگا, ہمارا جو جواب ہوگا, اس سے ہم کیا بولیں گے, بیہیویئر بولیں گے. جب بیہیویئر پڑھتے ہیں اینیملز کے اباؤٹ تو یہ ہم کون سے برانچ میں پڑھنے والے ہوتے ہیں, زوالوجی میں. میڈ فرام سیلز, مطلب جتنی بھی اینیملز ہے یہ سیل سے بنی ہوئی ہوتے ہیں, کس طرح بنی ہوئی ہوتے ہیں سیل سے, یہ سیلز کس طرح ارینج ہوتے ہیں, سیل جو ہوتے ہیں پھر یہ ٹیشو کس طرح بناتا ہے, اور ٹیشو سے آرگن کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آرگن کیا چیز بناتا ہے پھر, یہ تمام پوائنٹس ہم اینیملز کے اباؤٹ کس برانچ میں پڑھتے ہیں, زوالوجی میں پڑھتے ہیں. ہومیوسٹیسس, ہومیوسٹیسس جب ہم اینیملز کے اباؤٹ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کس چیز میں پڑھیں گے, زوالوجی میں. ہومیوسٹیسس کیا چیز ہوتا ہے, ہومیوسٹیسس مطلب باڈی کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو کانسٹنٹ رکھنا یا کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کرنا, برقرار رکھنا. مطلب ہمارا جو ٹمپریچر ہے انسائڈ باڈی وہ 37 اباؤٹ 37 ٹمپریچر ہوتا ہے, اس کو برقرار رکھنا یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, ہومیوسٹیسس کی وجہ سے ٹمپریچر برقرار رہتی ہے. اس طرح اور بھی بہت سے اگزامپل ہے, یہ ہم پھر پڑھیں گے. تو یہ جو پروسیس ہوتے ہیں اینیملز میں, ہومیوسٹیسس, یہ کس طرح ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوتے ہیں, اس کی فوائد کیا ہے, اس میں نقصانات کیا آ سکتے ہیں, پھر اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کریں, یہ تمام پوائنٹس ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں, زوالوجی میں پڑھتے ہیں. تو یہ زوالوجی کا ڈیفینیشن ہے, آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ زوالوجی کا اگر آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا تو پھر آپ بوٹنی پر ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. تو بوٹنی اب ہمارا دوسرا برانچ ہے میجر. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہے ہمارے پاس بوٹنی. بوٹنی اگر ورڈ کو دیکھا جائے, بوٹنی یہ گریک ورڈ ہے ہمارے پاس, بوٹین. کیا, بوٹین, یہ ہمارے پاس ایک گریک ورڈ ہے, BOTAN, بوٹین. بوٹین مینز گراسز یا ہربز. گراسز کیا چیز ہوتے ہیں, پلانٹس ہوتے ہیں نا, تو بوٹین مینز پلانٹس, اس کو ہم انڈائریکٹلی پلانٹس بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بوٹنی از دی سیکنڈ میجر برانچ اور فیلڈ آف زوالوجی. ٹھیک ہے. also called pathology. Pathology, it is also combination of two Greek words. پائٹو ہم کس چیز کو بولتے ہیں, پلانٹس کو بولتے ہیں. پائٹو پائٹ سے ڈرائیوڈ ہوا ہے, پائٹس مینس پلانٹس, اینڈ لوگی جو ہے یہ لوگس سے ڈرائیوڈ ہوا ہے, لوگس مینز ٹو اسٹڈی. اب یہ ڈیفینیشن بالکل جسٹ لائک زوالوجی, بس صرف ایک چیز کا پر ہے, وہ ہے پلانٹس. بوٹنی میں پلانٹس, زوالوجی میں اینیملس, باقی بالکل سیم ٹو سیم ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. باٹنی میں اینیملس کی جگہ ہم پلانٹس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیشن بالکل سیم ہے. دی برانچ آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دی لائف آف پلانٹس.
is called botany. اب اگر آپ کو لائف کے بارے میں پتہ ہوگا کہ لائف کیا چیز ہے تو پھر آپ ایزیلی باٹنی پر جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لائف کے ہمارے پاس یہ کریسٹرسٹکس ہے، یہ کریسٹرسٹک. اب پلانٹس کے اباؤٹ جب یہ تمام کریسٹرسٹکس، تمام پوائنٹس ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم کس برانچ آف بایولوجی میں پڑھتے ہیں؟ باٹنی میں پڑھنے والے ہوتے ہیں. تمام پوائنٹس کس طرح پڑھیں گے؟ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے، وہ جب فریش نیا اگتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس سائز میں گرو کرتا ہے. تو یہ گروتھ کس وجہ سے کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سائز اس کا کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس میں پلانٹ میں کون سے فیکٹرز موجود ہیں، وہ کون سے کیمیکلز ہیں، کون سے ہارمونز موجود ہیں جس کی وجہ سے پلانٹس گروتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام پوائنٹ جب ہم پلانٹس کے اباؤٹ پڑھتے ہیں تو یہ کس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں؟ باٹنی میں پڑھتے ہیں. پلانٹس موومنٹ کس طرح کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ موومنٹ اینیملس کا مختلف ہوتا ہے، پلانٹس کا مختلف. اگر اینیملس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہول باڈی فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ جا سکتا ہے، اینیمل جتنی بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پلانٹس بالکل اپنی جگہ فکسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب فکسڈ ہوتے ہیں تو یہ فکسڈ، جب کوئی چیز فکسڈ ہوتا ہے وہ حرکت کرتے ہیں تو اس حرکت کو ہم موومنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پلانٹ موومنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ جب یہ سائز میں گرو کرتا ہے تو یہ موومنٹ کرتا ہے. آپ نے سن فلاور دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، سن فلاور وہ سن کی طرف موڑتا ہے، جس طرف بھی سن جاتا ہے تو اس پلانٹ کا جو فلاور ہوتا ہے وہ اس کی طرف موڑ جاتا ہے. تو یہ ایک موومنٹ ہے، اس کو ہم موومنٹ بولتے ہیں. اب اینیملز موومنٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک اور چیز ہے لوکوموشن، وہ بھی کرتا ہے. موومنٹ جب مثلا میں جب اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، یہ ہاتھ ہلانا، میرا سائز جو ہے میں پہلے چھوٹا تھا اب بڑا ہو گیا ہوں، تو یہ ایک موومنٹ ہے. ہاتھ ہلانا، پاؤں ہلانا، ٹھیک ہے، یہ موومنٹ ہے. جب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، مطلب 2 پوائنٹ سے جب ایک پوائنٹ سے کمپلیٹ باڈی ٹرانسفر ہو جائے پوائنٹ بی تک، کمپلیٹ باڈی، ٹھیک ہے، تو اس موومنٹ کو ہم پھر لوکوموشن بولیں گے. کیا بولیں گے؟ لوکوموشن. ٹھیک ہے، تو اینیملز لوکوموشن اور موومنٹ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن پلانٹس جو ہے جسٹ موومنٹ کر سکتے. اب پلانٹس موومنٹ کس طرح کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم کس برانچ میں پڑھتے ہیں؟ باٹنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بریتھنگ، پلانٹس میں جو بریتھنگ ہوتی ہے، سانس لینا، ٹھیک ہے، یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ہم کس برانچ میں جانیں گے؟ باٹنی میں. پلانٹس میں ریپروڈکشن کے کون سے میتھڈس ہیں، کون سے ٹائپس ہیں، ریپروڈکشن کس طرح کرتا ہے پلانٹس، ٹھیک ہے، یہ ہم باٹنی میں پڑھیں گے. ریسپیریشن پلانٹس میں کس طرح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم باٹنی میں دیکھیں گے. پلانٹس ایکسکریشن کا جو پروسیس ہے، پلانٹس میں جو ویسٹ پروڈکٹ بنتے ہیں، وہ ویسٹ پروڈکٹ وہ کس طرح اپنی باڈی سے باہر نکالتے ہیں، اور وہ پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہ تمام پوائنٹس ہم جب پلانٹس کے اباؤٹ پڑھیں گے تو یہ ہم کون سا برانچ پڑھتے ہیں؟ یہ باٹنی ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بیہیویئر پلانٹ کا کس طرح ہوتا ہے، یہ انوائرمنٹ میں جو چینجز آتے ہیں اس چینجز کو یہ کس طرح رسپانس کرتے ہیں، تو یہ باٹنی میں ہم پڑھیں گے. پلانٹ جو ہے یہ سیل سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ سیلز کون سے سیلز ہے، پر کون سے سیل، اور اس سیلز کا فنکشنز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام پوائنٹس ہم باٹنی میں پڑھیں گے. ہومیوسٹیسس پلانٹس میں ہوتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے، یہ ہم پلانٹ کے اباؤٹ جب پڑھتے ہیں تو کس برانچ میں ہم پڑھیں گے؟ باٹنی. مطلب جتنی بھی یہ پوائنٹس ہے لائف میں، وہ تمام پوائنٹس ہم جب پلانٹس اباؤٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کس برانچ میں ہم یہ کرتے ہیں؟ باٹنی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پلانٹ کا موڈ آف لائف، ٹھیک ہے، پلانٹس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ باٹنی میں پڑھتے ہیں. پلانٹس کا جو نیوٹریشن ہوتا ہے، پلانٹس کا جو کھانا بنانے کا، اپنے لیے جو کھانا بناتے ہیں، فوڈ بناتے ہیں، مطلب فوٹوسینتھسس، وہ کس طرح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام پوائنٹس ہم باٹنی میں ہی
پڑھتے ہیں، مطلب پلانٹس میں جتنے بھی پوائنٹس ہوگی، جتنے بھی ہم پلانٹس کے اباؤٹ علم حاصل کرتے ہیں، نالج گیٹ کرتے ہیں، تو یہ ہم کس برانچ میں کرتے ہیں؟ باٹنی میں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دو مین برانچز ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے برانچز کی طرف، جس کو ہم مائکرو بایولوجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس، مائکرو بایولوجی از دا تھرڈ ون میجر برانچ اور میجر فیلڈ آف بایولوجی، ٹھیک ہے۔ اگر ورڈ کی طرف دیکھا جائے تو اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈ مائکرو، بایو اینڈ لوگی۔ سو یہ تین ورڈ جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیو ورڈ آ جاتا ہے جسے ہم مائکرو بایولوجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائکرو مینس اسمال، بایو مینس لائف، لوگس مین ٹو اسٹڈی۔ اب اسمال کس طرح اسمال؟ وہ اسمال جو ہم ڈائریکٹ آئس کے تھرو نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک چیز کی ضرورت ہوگی، اسے ہم مائکروسکوپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائکروسکوپ ایک ایسا آلہ، ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ہی چھوٹی چیزیں جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں بڑا کر کے دکھاتا ہے مائکروسکوپ، ٹھیک ہے۔ تو ہم مائکروسکوپ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، اتنے اسمال ہوتے ہیں مائکرو مین، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو باٹنی کا یا زوالوجی کا سمجھ آیا ہوگا ڈیفینیشن کا، تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ باٹنی میں ہم صرف پلانٹس لکھتے ہیں، باقی ڈیفینیشن سیم۔ زوالوجی میں ہم صرف اینیملز لکھتے ہیں، باقی ڈیفینیشن سیم۔ اب مائکرو بایولوجی میں ہم صرف کیا چینجز لائیں گے اس میں؟ مائکروبز، پلانٹس یا اینیملز کی جگہ ہم مائکروبز لکھیں گے یا مائکرو آرگینزم، بالکل ڈیفینیشن سیم ٹو سیم ہے۔ صرف ایک ان تینوں ڈیفینیشن میں ایک ہی ورڈ کا فرق ہے، پلانٹس میں باٹنی میں پلانٹس، زوالوجی میں اینیملز اینڈ مائکرو بایولوجی میں مائکروبز یا مائکرو آرگینزم۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جسٹ نیمز ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، مائکروبز یا مائکرو آرگینزم۔ اب اس چیز میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دی برانچ آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دی لائف آف مائکروبز اور مائکرو آرگینزم از کالڈ مائکرو بایولوجی۔ اگر آپ کو لائف کا سمجھ آیا ہوگا تو آپ اس پر ایزیلی سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کو ہم لائف بولتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹس ہم کس چیز کے متعلق پڑھتے ہیں؟ مائکروبس کے متعلق جب پڑھیں گے، کس برانچ میں ہم پڑھیں گے؟ مائکرو بایولوجی میں پڑھیں گے۔ مطلب دیکھتے ہیں کہ مائکروبس گروتھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ دیکھتے ہیں، موومنٹ کر سکتا ہے کہ نہیں، کس طرح کر سکتا ہے، کیوں کر سکتا ہے، بریتنگ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کس طرح کر سکتا ہے، ریپروڈکشن اس میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو کس طرح ہو سکتی ہے، اس کی جو میتھڈز ہے، ٹائپس ہے، وہ کس طرح ہوں گے، ایکسکریشن ہوتی ہے یا نہیں، بیہیویئر اس مائکروبس کا کس طرح ہے، ٹھیک ہے، سیل سے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اگر بنی ہے سیل سے تو اس میں ایک سیل ہے یا بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہومیوسٹیسس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تمام پوائنٹس کس کے اباؤٹ ہم پڑھیں گے؟ مائکروبس کے۔ اور جب یہ مائکروبس کے اباؤٹ پڑھتے ہیں تو اس برانچ کو ہم پھر کیا بولیں گے؟ مائکرو بایولوجی ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مین چیز مائکروبس کا پیتھوجینیسس ہم دیکھتے ہیں۔ پیتھوجینیسس مینز وہ پروسیس جس کی وجہ، جو مائکروب کی وجہ سے جو ڈیزیز لگتی ہے پلانٹس کو یا اینیملس کو، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا بولیں گے؟ پیتھوجینیسس، ٹھیک ہے۔ مائکروب ایک قسم کے پیتھوجینز ہے۔ پیتھوجینز آر دوز تھنگز وچ cause diseases on other living things، مطلب وہ چیزیں جو ادر لیونگ تھنگز میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں، اسے ہم پیتھوجینز بولتے ہیں۔ مائکروب موسٹلی پیتھوجینز ہی ہوتے ہیں، اس کا پیتھوجینیسس افیکٹ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ڈیزیز کس طرح لگ سکتی ہے ان چیزوں سے، اگر ڈیزیز لگ جائے اینیملز یا پلانٹس کو، پھر اس کو ہم کس طرح ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم کس طرح بچا سکتے ہیں ان مائکروب سے۔ یہ تمام پوائنٹس ہم کس برانچ میں پڑھتے ہیں؟ مائکرو بایولوجی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کویشچن یہ ہے کہ مائکروبس کیا چیز ہوتا ہے؟ مائکروبس اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ مائکروبس کا ایک ڈیفینیشن ہے جو میں نے اپنے ورڈز میں آپ لوگوں کو
لکھا ہے تو those living things which are small in size یا very small in size which we cannot see through our naked eyes but we can see with the help of microscope is called microbes یا micro organism یا microscopic organism. تین نام ہے ان چیز کا لیکن چیز ایک ہی ہے, نام ان کے تین ہیں, microbes, micro organisms and microscopic organism. تو یہ کون سی چیزیں ہوتے ہیں؟ وہ لیونگ تھنگز, وہ مخلوق, ٹھیک ہے, جو سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے کہ ہم اپنی آئیز کے تھرو وہ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ مائکروسکوپ. مطلب اس کو ہم جسٹ مائکروسکوپ ہی کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں. مائکروبس کو یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. مطلب ایگزامپل اس کا کیا ہوگا پھر ہمارے پاس؟ ایگزامپل جیسا کہ اب بہت لوگوں کو پتہ ہوگا, وائرس ایک ایسا مخلوق ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, کہ ہم ڈائریکٹ آئی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں, سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بیکٹیریا ہو گیا, بیکٹیریا بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ سائز میں ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح فنجائی ہو گیا, فنجائی, ٹھیک ہے, ایکسیٹرا. تو یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. فنجائی اگر دیکھا جائے تو یہ میکرو بھی ہو, میکرو مینز سائز میں ہم بہت بڑے ہوتے ہیں, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن ان کے مطلب یہ میکرو سائز میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سائز میں بڑے بھی ہوتے ہیں. جو بڑے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن ان کا جو اسمال ٹائپس آف فنجائی ہے, مائکروسکوپک فنجائی, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ ہم جسٹ مائکروسکوپ کے تھرو ہی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مائکروبز ہے. مائکروبز کے اباؤٹ اسٹڈی کو ہم کیا بولیں گے پھر؟ مائکرو بایولوجی بولیں گے. مائکرو بایولوجی میں ہم جسٹ مائکروبز ہی کے اباؤٹ اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مائکروبز کیا چیز ہوتے ہیں؟ مائکروب آر دوز لیونگ تھنگز وچ آر ویری اسمال ان سائز which we cannot see through naked eyes but we can see through microscope is called microbes and the study of these microbes is called microbiology, ٹھیک ہے. تو آج یہ ہمارے پاس تیسرا لیکچر تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ زوالوجی کیا ہوتی ہے, باٹنی اینڈ مائکروبیولوجی. زوالوجی اینیملس کی اباؤٹ اسٹڈی کو, اینڈ باٹنی پلانٹس اباؤٹ اسٹڈی کو, اینڈ مائکروبیولوجی مائکروبس اباؤٹ اسٹڈی کو ہم بولتے ہیں. ڈیفینیشن بالکل سیم, جسٹ ون ورڈ ڈفرینس ہے. زوالوجی میں اینیملس, باٹنی میں پلانٹس, مائکروبیولوجی میں مائکروبس, باقی ڈیفینیشن یہ سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. جسٹ پلانٹس, اینیمل اینڈ مائکروبس یہاں پر لگانا ہوگا آپ کو. تو یہ ہمارے پاس 3 میجر برانچز تھے جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے. جتنی بھی برانچز ہے ضروری ہے آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو, کیونکہ یہ اکثر موسٹلی شارٹ کوسچنز میں آ سکتے ہیں, یا آپ سے پریکٹیکلز وائیوا جو ہوتے ہیں اس میں آپ سے پوچھ جا سکتے ہیں کہ واٹ از باٹنی, واٹ از زوالوجی ایکسیٹرا. تو ہوپ انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا, کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.